اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آتنکوادی اسرائیل نے شمالی غزہ میں پھر حملے کیا اور ان آتنکی حملوں میں 33 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمالی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں پیر کے دن کم از کم 33 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ مقامی ذرائع اور عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں بے گھر افراد کو پناہ دینے کے لیے بنائے گئے اسکول کو نشانہ بنایا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادی اسکول، ہاسپٹل، بلڈنگ، رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی آتنکی فوج نے اسکول میں توپ خانے کے ذریعے کئی لوگوں کو نشانہ بنانے سے پہلے انخلا کے لیے جمع ہونے کی ہدایت دی۔ حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ کیمپ میں ایک اور پناہ گاہ میں طبی ٹیموں نے اسرائیلی توپ خانے کے حملے کے 10 متاثرین کی لاشیں برآمد کی۔ مزید برآں پیرامیڈکس کے مطابق جبالیہ کے علاقے میں پانی بھر رہے لوگوں کو نشانہ بنانے والے آتنکوادی اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی، جن میں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ سول ڈیفنس کے مطابق بیت حنون میں بے گھر افراد کے رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں 3 فلسطینی مارے گئے۔ یعنی کل ملا کے اس طریقے سے 33 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل کے ان آتنکوادی حملوں کو لے کر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینی عوام کے خلاف کی جانے والی نسل کشی کو روکنے کے لیے مستقل نمائندوں کی سطح پر گزشتہ کل ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ فلسطین کی اپیل کے بعد عرب لیگ نے مستقل نمائندوں کی سطح پر ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیر، یہ کب تک اجلاس ہی کرتے رہے گے اور بیٹھک کرتے رہے گے اور کب تک بیانات دیتے رہے گے، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ ان بغیرت تمام اسلامی ملکوں کو اب تک تو میدان میں آ جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، لبنان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، لبنان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادی آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اب انہوں نے شام، لبنان کے علاقوں کو بھی اپنے آتنک کے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے بیروت کے سرکاری ہاسپٹل، لبنان کی راجدھانی بیروت، وہاں کے سرکاری ہاسپٹل پر حملہ کیا اسرائیل نے، جس میں 13 افراد شہید ہوئے ہیں اور 57 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق بیروت کے مرکز سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع لبنان کے سب سے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل
حریری کے قریب اسرائیلی حملے میں کم از کم 13 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے گزشتہ رات جنوبی بیروت کے ایک اسپتال کے قریب اسرائیلی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی طور پر فضائی حملے میں 4 افراد شہید ہوئے تھے، جن کی تعداد بڑھ کر اب 13 ہو گئی، جس میں ایک معصوم چھوٹا سا بچہ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پیر کی رات دیر گئے بیروت میں رفیق حریری یونیورسٹی اسپتال کے قریب ایران کی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں پر ہتھیار ذخیرہ کیے گئے تھے، جبکہ تنظیم کے کمانڈر سینٹرز اور ایک بنکر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں لاکھوں ڈالر کیش اور بڑی مقدار میں سونا موجود تھا۔ خیر، اسرائیلی آتنکوادی جب بھی حملہ کرتے ہیں تو اسرائیلی آتنکوادیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے کہ یہاں پر مجاہدین چھپے تھے، یہاں پر آتنکوادی چھپے تھے، یہاں پر یہ تھا، وہاں پر وہ تھا، لیکن کسی بھی طریقے سے وہاں مرنے والے جب دیکھے جاتے ہیں تو وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بزرگ، بوڑھے اور بے قصور افراد شامل ہوتے ہیں شہیدوں میں۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے ایک بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایشیائی ترقیاتی بینک کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں شہر ناقابل رہائش ہوتے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان کے شہر اب رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایشیائی بینک، ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں شہروں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ شہری مراکز بھیڑ، کشش کی کمی اور آلودگی کے جیسے مسائل سمیت متعدد مسابقاتی انڈیکسز میں کم اسکورز کے سبب اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نیشنل اربن اسسمنٹ رپورٹ کی لانچنگ میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے نشاندہی کی کہ زیادہ تر شہری مراکز میں معاشی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کی میزبانی اور حوصلہ افزائی کی صلاحیت ناکافی ہے۔ شہروں میں جو کچھ سبز مقامات بچے تھے انہیں بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور اب صرف اشرافیہ اور عمرہ کے علاقوں میں سبز علاقے بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے ایشیائی ترقیاتی بینک کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں شہر اب ناقابل رہائش، رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی، جنہیں اس وقت ابھی تک 1.5 سال میں منی پور جانے کا موقع نہیں ملا، وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور ابھی یوں سمجھیے کہ وہ رشیا پہنچ گئے، قازان پہنچ گئے، اور قازان میں نریندر مودی نے رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن سے ملاقات کی اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا، یعنی پوری دنیا میں کتنے برے حالات چل رہے ہیں اس پر انہوں نے نریندر جی مودی نے بات چیت کی، پوتن سے دنیا میں کتنے برے حالات چل رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے مودی جی دنیا بھاڑ میں جائے، یہاں کیا چل رہا ہے، اتر پردیش میں کیا چل رہا ہے، بلند شہر میں کیا چل رہا ہے، ایودھیا میں کیا چل رہا ہے، اتر پردیش میں کیسے ظلم کیا جا رہا ہے، اتر پردیش میں بہرائچ میں کیسے دنگائیوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے، کیسے آپ کی پولیس ناجائز طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اتر پردیش کے علاوہ مہاراشٹر میں کیا چل رہا ہے، مدھیہ پردیش میں کیا چل رہا ہے، ملک میں کیسے ہر گھنٹے میں 10 مہیلا اور 10 بیٹیوں کا ریپ ہو رہا ہے، یہاں کتنے کسان آتما ہتیا کر رہے ہیں، بچے آتما ہتیا کر رہے ہیں، کتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو نریندر مودی دنیا بھاڑ میں جائے، پوتن کو سائیڈ میں رکھو اور اپنے ملک کے حالات پر تبادلہ خیال کرو۔ آپ اپنے ملک کے حالات پر کبھی بھی پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں، پترکاروں کے سامنے آنے کو تیار نہیں۔ ہاں، آپ اکشے کمار کے سامنے آتے ہیں، پھر اکشے کمار آپ سے پوچھتا ہے مودی جی آپ آم چوس کے کھاتے ہیں یا نکال کر کھاتے ہیں، تو یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ لیکن خیر، بڑی خبر ہے کہ مودی جی نے روس کے صدر پوتن سے ملاقات کی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، WHO، جی ہاں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، خبر ہے کہ WHO نے حج ہیلتھ کارڈ اقدام پر سعودی عرب کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا، مدد کا اعلان کیا۔ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ حج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، جہاں پر تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگ ایک ساتھ 40 دن تک رہتے ہیں مکہ اور مدینہ میں۔ دنیا کی کوئی حکومت اتنے لوگوں کا انتظام نہیں کر سکتی۔
مگر الحمدللہ جو انتظام سعودی حکومت کرتی ہے وہ دنیا جانتی ہے. لاکھوں 40 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ رکھنا ہنسی کھیل نہیں ہے. تو خیر اب حج عمرہ زیارت کی جو ذمہ دار وہاں پر تنظیم ہے سعودی عرب کی حکومت کی جو آرگنائزیشن ہے وہ حاجیوں کی ہیلتھ کا پورا خیال رکھتی ہے. اور اب وہ حج ہیلتھ کارڈ بنانے جا رہی ہے جس پر WHO نے کہا کہ حج ہیلتھ کارڈ بنانے پر اقدام پر سعودی عرب کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا. عالمی ادارہ صحت WHO نے سعودی عرب کے ساتھ حج ہیلتھ کارڈ میں تعاون کا اعلان کیا. حج ہیلتھ کارڈ WHO گلوبل ڈیجیٹل ہیلتھ سرٹیفکیشن نیٹ ورک کے عوامی کلیدی ڈھانچے پر بنایا گیا ہے. صحت کی اس میں اہم معلومات جیسے ادویات کی ضروریات، الرجی، ویکسینیشن کی حیثیت اور پہلے سے موجود حالات کی تفصیلات اس میں فراہم ہوگی. WHO کے چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر نے کہا کہ آج صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو معیاری صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کے لیے محفوظ اور شخصی مرکز پر مبنی ڈیجیٹل ہیلتھ ٹولز تک رسائی کو بڑھانے کے لیے WHO کی مدد میں اہم پیش رفت کی جائے گی. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ